اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پوری اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 12 جس کا آغاز الحمدللہ ہو چکا ہے اور آج کے لیکچر میں ہم اس کا نصف تک مکمل کر لیں گے۔ سورہ ہود جاری ہے جس کی آیت نمبر 68 تک ہم قوم سمود کے واقعے تک ہم پڑھ چکے تھے۔ آج کے لیکچر میں آیت نمبر 69 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے اور انہوں نے آ کر آپ کو اولاد نرینہ کی خوشخبری دی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی، متوقع پیدائش کی خوشخبری دی، اس کا ذکر، اور اس کے بعد وہ کس طرح سے قوم لوط کی طرف گئے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے، تو اس کا ذکر ہم پڑھیں گے آج کے اوورال رکوع کے اندر۔ تو شروع کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، اور بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے۔ قَالُوا سَلَامًا، وہ بولے سلام۔ قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، تو انہوں نے کہا سلام، تو ابراہیم نے سلام کہا، پھر تھوڑی ہی دیر میں ایک بنا ہوا بچڑا لے آئے۔ یہ وہ دور تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ وہ مہمان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، جب بھی کھانا کھاتے مہمان کا انتظار کرتے۔ تو ان دنوں میں چند روز سے کوئی بھی مہمان نہیں آیا تھا، تو جب یہ مہمان ان کے پاس آئے تو وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوئے۔ فوراً ان کی جو پرسنالٹی ہے ان مہمانوں کی، ان پر غور کیے بغیر، ان کی حقیقت، ان کی شخصیت پر غور کیے بغیر فوراً جو ہے وہ کھانا لگوا دیا، اس خوشی میں، ایکسائٹمنٹ میں کہ ہمارے گھر مہمان آ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو علم نہیں تھا کہ وہ جو مہمان تھے وہ در حقیقت فرشتے تھے جو اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے تھے۔ اور بعض لوگ، اب آگے ہم واقعے میں جس طرح آگے جائیں گے تو علم ہمیں یہ ہوگا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھی جب گئے تھے تو تب بھی وہ انسانی شکل میں گئے تھے، اور ابتدائی طور پر ان سے بھی پوشیدہ رکھا گیا تھا کہ یہ انسان نہیں ہیں، یہ فرشتے ہیں۔ اس وقت یہاں پر ایک پوائنٹ زیر غور ہے، زیر بحث ہے، توجہ کا میں آپ کی توجہ یہاں پر دلانا چاہوں گی کہ کسی چیز کی طرف توجہ نہ ہونا ایک الگ بات ہے، اور کسی چیز کا علم نہ ہونا یہ الگ چیز ہے۔ ٹھیک ہے، اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توجہ کی نفی ہے، ان کے علم کی نفی نہیں ہے۔ مراد کیا ہے کہ جب انہوں نے، اب یہاں سے ہے نا کہ انہوں نے فوراً کھانا لگا دیا۔ اب اس آیت کے آگے آپ واقعہ پڑھیں گے جس میں اس واقعے کی ڈیٹیل ہے کہ چلیں پہلے ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں تھوڑا سا، تاکہ آپ کو علم ہو جائے کہ کیا بات ہو رہی۔ پھر جب دیکھا گیا کہ ان فرشتوں کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے، فرشتوں کو انڈر بریکٹ لکھا ہوا ہے کیونکہ یہاں آیت کے اندر بھی جب آپ عربی پہ غور کریں تو فرشتوں کی عربی نہیں لکھی ہوئی۔ مراد یہ ہے کہ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، پھر جب ابراہیم نے دیکھا کہ یہ جو مہمان ہیں میرے سامنے آئے، ان کے سامنے میں نے کھانا رکھا ہے اور یہ کھانا نہیں کھا رہے، ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے، تو آپ کو ان سے وحشت سی ہوئی اور آپ نے ان سے خوف محسوس کیا۔ تو یہ کیا تھا، یہ خوف کی وجہ کیا تھی؟ کیا آپ کو علم نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں؟ تو اولاً میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی توجہ نہیں تھی ان کی پرسنالٹی کی طرف، توجہ تھی تو اس ایکسائٹمنٹ کی طرف، خوشی کی طرف کہ مہمان آئے ہیں اور میں نے ان کی مہمان نوازی کرنی ہے۔ اور جب دیکھا نا کہ جو ان کو جب کھانا پیش کیا اور وہ ہاتھ نہیں بڑھا رہے کھانے کی طرف، تو اس دور میں یہ بات بہت زیادہ فیمس تھی کہ جب کھانا لگوایا جاتا ہے مہمانوں کے سامنے اور مہمان کھانا، تو شاید یہ مہمانوں کو پسند نہیں آیا ہو اس لیے یہ نہیں کھا رہے، یہاں
اس طرح ہوتا تھا کہ پہلے دور میں، اس دور میں جب کسی کے سامنے مہمان نوازی کے طور پہ کچھ پیش کیا جاتا تو اگر وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتا تو یہ سمجھا جاتا کہ ہم سے راضی ہے اور یہ ہم سے ملنے ہی آیا ہے، اور اگر وہ نہیں ایکسیپٹ کرتا، نہیں کھاتا، تو یہ سمجھا جاتا کہ یہ کسی اور ارادے، کسی اور نیت کے ساتھ آیا۔ تو یہاں جو خوف کے معنی ہیں وہ بھی یہی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ شاید یہ کھانا ان مہمانوں کو پسند نہیں آیا، یا شاید ہم سے یہ کچھ کسی قسم کی ناراضگی رکھتے ہیں، یا کچھ شکایت رکھتے ہیں، یا یہ ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ اس زمانے کا بھی یہی طریقہ تھا کہ ہر آنے والے کو پہچاننے کے لیے اس کی مہمان نوازی بھی کی جاتی۔ اگر وہ راضی رہتا تو دیٹ مینس کہ وہ آپ سے خوش بھی ہے، اور اگر وہ نہیں آپ کی طرف سے کوئی کھانا پینا ایکسیپٹ کرتا تو اس کا کیا مطلب سمجھا جاتا کہ وہ آپ سے ناراض ہے، کسی چیز کی ناراضگی رکھتا ہے۔ تو پھر اس طرف تو اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے ایک خوف محسوس کیا۔ پھر انہوں نے کہا آپ نہ ڈریں، بے شک ہم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ یعنی یہاں انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ ہم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف آئے ہیں، لیکن آپ کے پاس بھیجے گئے ہیں کیوں؟ وامرأتہ قائمۃ فضحکت فبشرناہا باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، اور ان کی بیوی وہاں کھڑی تھی تو وہ ہنسنے لگی تو ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری دی۔ اسحاق کے پیچھے مراد یعنی ان کو بیٹے کی خوشخبری کے ساتھ پوتے کی خوشخبری بھی اسی وقت عطا کر دی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان فرشتوں کے ملنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملیں اور ان کو ان کے ہونے والے بیٹے کی خوشخبری دیں جو کہ حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اب یہاں ذکر ہے وامرأتہ قائمۃ، یہاں پر مفسرین نے بہت ڈیٹیلڈ کلام کیا کہ وہ پردے کے پیچھے کھڑی تھیں اور وہاں سے مسکرانے لگی۔ اب ان کی مسکراہٹ، ان کی بیوی کون تھی آپ یہ بتائیں گی مجھے؟ ویڈیو پاز کر کے سوچیں۔ حضرت ہاجرہ پہلی بیوی تھی جن کے بطن مبارک سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت سارہ ان کی دوسری بیوی تھی۔ حضرت ابراہیم کی بیوی سارہ بنت ہاران کی بیوی سارہ بنت ہاران بن ناخور، ٹھیک ہے، یہ ان کا پورا نام تھا۔ تو وہ آپ کی جو ہیں وہ چچا زاد بہن بھی لگتی تھیں، آپ کی کزن بھی تھیں۔ تو اس وقت حضرت خلیل اللہ کی وہ بیوی پردے کے پیچھے کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھیں، کس کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور فرشتوں کی۔ تو ابتدائی طور پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں کو مہمان نوازی کی دعوت دی، انہوں نے کھانے سے انکار کیا، اور پھر اس کے بعد جب آپ نے وہ ایک طرح سے خوف محسوس کیا کہ یہ کیوں نہیں کھانا کھا رہے، تو فرشتوں نے اپنا تعارف کروایا کہ ہم تو فرشتے ہیں اور لوط کی طرف بھیجے گئے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ تشویش اس وقت دور ہو گئی، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ مطمئن بھی ہو گئے۔ اب جو اگلی آیت میں ذکر ہے نا وامرأتہ قائمۃ فضحکت، ان کی بیوی کھڑی تھی تو وہ ہنسنے لگی۔ دیٹ مینس مختلف روایات آتی ہیں کہ وہ کیوں ہنسنے لگی۔ بعض میں آتا ہے کہ جب آپ کو بیٹے کی خوشخبری ملی فرشتوں کی طرف سے تب آپ خوشی سے ہنسنے لگیں، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جب ملائکہ نے یہ حضرت ابراہیم کو بتایا کہ ہم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ ان کی قوم کو عذاب میں گرفتار کر لیں، تو تب وہ خوشی سے ہنسنے لگی، کیونکہ ایک دن پہلے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے خواب بھی دیکھا تھا کہ قوم لوط جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے اپنے گناہوں کے سبب۔ تو وہ اس چیز پر مسکرائیں کہ میرا خواب حقیقت ہو رہا ہے، اور میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جس کا وہ ذکر بھی کر چکی تھی، اس کی تعبیر ہونے والی ہے اس خواب کی۔ اور بعض روایات میں مختلف طرح سے آتا ہے، خاص طور پر اس کا ذکر ہی کیوں کیا گیا حضرت سارہ کا کہ وہ وہاں کھڑی تھیں اور وہ ہنسی، اور اس کو فبشرناہا مؤنث کی ضمیر ہے کہ ان کو خوشخبری دی گئی اسحاق کی اور اس کے بعد یعقوب کی، یعنی فرشتوں نے ان کو ہی کیوں دی، حضرت ابراہیم کو کیوں نہیں دی؟ ابراہیم کو بھی اسپیشل، اب ظاہر سی بات ہے بیوی کو کیوں دی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس اولاد آلریڈی تھی، اس واقعے کے 12-13 سال پہلے ہی حضرت اسماعیل ان کو عطا کر دیے گئے تھے، تو صاحب اولاد تو حضرت ابراہیم تھے، وہ حضرت ہاجرہ سے تھے، ٹھیک ہے نا، یعنی حضرت ہاجرہ کے بطن سے آپ کو حضرت اسماعیل ملے تھے، تو حضرت سارہ کو بہت طلب تھی اولاد کی، اسی وجہ سے ان کو خوشخبری دی گئی۔ اور فطرتاً بھی عورت کو زیادہ خوشی ہوتی ہے پہلی اولاد کی بجز اس کے باپ کی ماں زیادہ خوش ہوتی ہے، تو یہاں پر اس لیے اس کا ذکر ہے کہ حضرت سارہ سے، اور اوبویسلی حضرت ابراہیم کو بھی تو خوشخبری کہ بہت زیادہ یہ سن کے بہت زیادہ آپ کو بھی خوشی ہوئی ہوگی، اور ان کے بعد ساتھ ہی ساتھ حضرت
اسحاق کی بھی خوشخبری آپ کو عطا کر دی گئی، اسحاق کے بعد یعقوب کی۔ پھر کہا قالت یا ویلتا االد وانا عجوز وہذا بعلی شیخا ان ھذا لشیء عجیب، کہا ہائے تعجب، کیا میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا حالانکہ میں تو بوڑھی ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بہت زیادہ عمر کے ہیں، بے شک یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اب یہ یا ویلتا، ویل کے لفظی معنی ہم نے اب تک پڑھ کے آئے ہوں گے ہلاکت کے، بربادی کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بعض اوقات بددعا کے معنی میں بھی یوز ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ معنی عجب حیرت کے، حیرت جب بہت پیک پہ ہوتی ہے نا تب عرب کی خواتین اس طرح کے الفاظ استعمال کرتی تھیں اور کرتی ہیں، اسی وجہ سے آپ نے یہ کہا یا ویلتا، حیرت ہے میرے لیے، یعنی آپ اللہ کی قدرت پہ حیران نہیں تھی، اپنے آپ پہ، کس طرح سے کہ ان کی عمر تقریباً اس وقت 90 سال کے قریب تھی، اس لیے تو انہوں نے کہا کہ کیا میرے ہاں اولاد ہوگی، آلیدو، کیا میں بچہ جنوں گی، وَأَنَا عَجُوزٌ، حالانکہ میں بوڑھی ہوں، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور میرا شوہر بھی بہت بوڑھا ہو چکا ہے، یعنی حضرت ابراہیم اس وقت 100+ تھے، 1 سال سے زیادہ عمر ان کی تھی، 100 سے تجاوز کر چکے تھے، اور آپ کی عمر 90 سال، تو عام قدرتاً عادتاً اتنی عمر میں اولاد کا ہونا محال ہے، تو اس لیے آپ نے حیرانگی کا اظہار کیا، ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بہت ہی عجیب چیز ہے۔ پھر اس کے بعد قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، فرشتوں نے کہا کیا تم اللہ کے کام پر تعجب کرتی ہو، اے گھر والو تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں، بے شک وہی سب خوبیوں والا، عزت والا ہے۔ تو یعنی کہ یہاں پر فرشتوں کا کلام ہے کہ اللہ کی رحمت اس قدر بے پایا، اس قدر وسیع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کو خوشخبری ملی نا تو وہ ایک دم دھنگ سی اور ایک بہت زیادہ جو کہتے ہیں نا حیرانگی کی پیک پہ ہونا، ان کا وہ لیول تھا۔ پھر فرشتوں نے اللہ کی رحمت کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروائی دوبارہ سے، اور کہا کہ وہ رب العالمین کی ذات تو کچھ بھی کر سکتی ہے، وہ کسی کو ماں کے بغیر، کسی کو باپ کے بغیر بھی پیدا کر سکتی ہے، تو وہ رب تو بہت ہی زیادہ حمید بھی ہے، یعنی تعریف کے قابل بھی ہے، مجید بزرگی کے لائق بھی ہے، بزرگی کے قابل بھی ہے اور بزرگی والا بھی ہے۔ تو اس وقت جب حضرت کو یہ کہا گیا نا، یہ دیکھیں یہاں پر ہے رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، تم پر ہے گھر والوں، یعنی حضرت سارہ کو کیا مخاطب کیا گیا، اہل البیت، کس کے گھر والے، حضرت ابراہیم کے۔ تو اس سے یہ بھی علم ہوا کہ جب ابراہیم کی زوجہ محترمہ ان کے اہل بیت میں شامل ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی اہل بیت میں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بعض جو نادان لوگ ہیں یا بعض فتنہ پھیلانے والے حضرات اس طرح بھی کہتے کہ اہل بیت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج داخل نہیں ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے، یہ تو قرآن سے ثابت ہے کہ ازواج بھی اہل بیت ہی ہوتی ہیں، ان کا شمار بھی اہل بیت میں ہوتا ہے۔ پھر فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط، پھر جب ابراہیم سے خوف زائل ہو گیا، یعنی اب تسلی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہو گئی اور وہ بات مکمل ہو گئی، بیٹے کی بھی خوشخبری مل گئی، جب وہ ہر قسم کا خوف زائل ہو گیا اور اس کے پاس خوشخبری آ گئی تو ہم سے لوط کے بارے میں، قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ اب یہ آیت کی تفسیر کرنے سے پہلے اگلی آیت بھی آپ کو اپنے سامنے رکھنی چاہیے، ان ابراہیم، بے شک ابراہیم، لحلیم، بہت حلم والا، اواہ، آہوزاری کرنے والا، منیب، بہت رجوع کرنے والا۔ یعنی یہاں مراد یہ نہیں تھی کہ ابراہیم جھگڑنے لگے قوم لوط کے بارے میں، جھگڑا کرنے سے مراد جو کنسیپٹ ہمارا ہے جھگڑے کے بارے میں، وہ اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک حدیث بیان کرتی ہوں کہ سورہ ملک کے بارے میں روایات آتی ہیں، حدیث مبارکہ ہے کہ یہ بروز قیامت اپنے قاری کے بارے میں رب العالمین سے جھگڑا کرے گی۔ جو شخص سورہ ملک پڑھتا ہوگا تو قبر میں سورہ ملک اس کی حفاظت کرے گی، اور بروز قیامت رب العالمین کے سامنے اس شخص کی حمایت میں جھگڑا کرے گی۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا، یہاں پر جھگڑے سے کیا مراد، یہاں پر کیا مراد ہے، بحث کرنا، یہاں پر کیا مراد ہے۔ اب یہاں پر جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھے وہ بھی قوم لوط کے بارے میں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان فرشتوں سے، اب یہ فرشتے کون تھے ان کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں کہ ان کی تعداد کتنی تھی،
بعض کہتے ہیں کہ ان کی تعداد 3 تھی، اور ان میں ایک تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اور یہ بات تو کنفرم ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس میں کوئی دوسری روایت نہیں ملتی کہ حضرت جبرائیل تھے یا نہیں تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیمز دوسرے فرشتوں کے ضرور ملتے ہیں کہ دوسرے فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حضرت میکائیل کے بھی نام آتے ہیں کہ وہ بھی تھے۔ کل کہتے ہیں کل وہ 3 لوگ تھے، 3 فرشتے ہی تھے، اور چاروں مشہور فرشتوں میں سے ہی کوئی 3 تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ 9 تھے، بعض 6 کی روایت بھی آتی ہیں۔ بہرحال ان فرشتوں نے جب حضرت ابراہیم نے قوم لوط کے بارے میں سوال کیے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہو وہاں پر، کس طرح سے اس قوم کو کیوں تباہ جو ہے وہ کس طرح سے کیا جا رہا ہے، یہاں پر ایک بات یاد رکھی جائے کہ حضرت لوط علیہ السلام بھی اوبویسلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے لگتے تھے رشتے میں، ٹھیک ہے، اور حضرت لوط وہ صدوم میں رہتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے شہر کا یعنی فلسطین کے جو سرحدی علاقے ہیں وہاں پر اب تو اس جگہ کا نام جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے ہیں پہلے کچھ اور تھا، لیکن اب اس کا نام الخلیل ہے، اس جگہ کا نام جہاں آپ رہتے تھے، اور یہ جو صدوم ہے اور الخلیل ہے فلسطین کے سرحدی علاقوں کے قریب، ان میں کل 6 میل کا جو ہے وہ فاصلہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم کے پاس سے جب فرشتے ادھر جانے لگے تو پھر فرمایا کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سوال کیا تو جواب میں کہا کہ ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، بے شک قوم لوط بے حد سے زیادہ سرکش اور نافرمان قوم ہے، اور اب ان کے عذاب کا وہ وعدہ جو ہوتا ہے ہر قوم سے کہ اگر نہیں تم میری بات مانو گے تو میں تم پر عذاب نازل کروں گا، وہ وعدہ پورا ہونے کو اور ہم اس قوم کو نیست و نابود کرنے ہیں۔ تو وہی بات کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم لوط کے احوال کی تو بالکل خبر تھی، ایز کہ ہم نے ایک روایت بھی پڑھی کہ حضرت سارہ کو خواب بھی آ چکا تھا کہ اس قوم کی جو ہے وہ پکڑ ہونے جا رہی ہے، اور آپ نے اس کا ذکر بھی کیا تھا حضرت ابراہیم سے، تو فرشتوں نے پھر اس چیز کی آپ کو ترجمانی کی ڈیٹیل بتائی کہ اس طرح اس قوم کو عذاب آئے گا اور ہم اس طرح سے اس قوم کو ہلاک کرنے جا رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں یہ جو آگے ذکر ہے نا، ابراہیم جو ہے وہ اواہ بھی ہیں، حلیم بھی ہیں، اور منیب بھی ہیں۔ تو اس کا ذکر یہاں پر اسی وجہ سے کیا گیا کہ جو نادان لوگ پچھلی آیت میں جب ذکر پڑا کہ جھگڑا کرنے لگے قوم لوط کے بارے میں، تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ جھگڑا کس ٹائپ کا تھا، نہایت ادب، نہایت عاجزی، دعا اور نماز وغیرہ والے رویے کے ساتھ آپ نے رب العالمین سے التجا کی تھی، اور رب العالمین سے بہت ہمبل وے میں بات کی تھی، ٹھیک ہے، وہ جھگڑا وہ نہیں تھا جیسا آپ کو میں نے آلریڈی ایکسپلین کر دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی صفات بھی یہاں بیان کی، ٹھیک ہے، یعنی حضرت خلیل نے جو محبت کے ساتھ اللہ سے کلام کیا تھا، ٹھیک ہے، اس کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے یہاں پر کہا کہ وہ حلیم، اواہ اور منیب بھی ہیں۔ یہ القابات آپ کو عطا کیے گئے۔ حلیم کہتے ہیں بردبار کو جو بدی کرنے والے سے انتقام لینے میں جلدی نہ کرے، اواہ کہتے ہیں جو دوسرے لوگوں کی غمخواری میں آہیں بھرتا ہوں، اور منیب کہتے ہیں جو ہر وقت دل و جان سے اپنے رب کی طرف راغب رہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد یا ابراہیم اعرض عن ھذا، ہم نے فرمایا اے ابراہیم اس بات سے کنارہ کشی کر لیجئے، بے شک تیرے رب کا حکم آ چکا ہے، اور بے شک ان پر ایسا عذاب آنے والا ہے جو پھیرا نہ جائے گا۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ مکمل ہوا کہ کس طرح سے ان کو ان کے بیٹے حضرت اسحاق کی خوشخبری دی گئی، اور ان کے بعد ان کے پوتے جو حضرت اسحاق کی اولاد میں حضرت یعقوب نے آنا تھا ان کی خوشخبری دی گئی۔ رکوع کے باقی کے حصے میں قوم لوط کا ذکر ہے، انشاءاللہ اس کو نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔